چیف آف جسٹس آف پاکستان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس قانون کے تحت آرمی کورٹس کو بند کیا ہے؟ کیا آپ شہداء کے فیملی کے خون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ شہداء کے فیملی نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں؟ شہداء کے فیملی پر کتنی غم ہو چکی ہے کہ آپ نے آرمی کورٹس کو بند کیا ہے؟ میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ فوراً آرمی کورٹس کو دوبارہ بحال کریں. کیا آپ نے ملک کے غداروں اور سہولت کاروں اور دہشت گردوں کو کولا چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے؟ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے. لہذا میں فادر آف شہید کے طور پر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور ایسا ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال کرے, 2&D کو دوبارہ بحال کرے, کیونکہ اس سے ملک دشمن قوتوں کو سہولت ملتا ہے, ملک دشمن شرپسندوں کو, انتشار پھیلانے والوں کو اور قومی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو سہولت ملتا ہے. لہذا میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال کرے تاکہ ہمارے دل میں جو زخمیں لگ چکی ہے وہ منور ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس فیصلے سے ہماری زخموں پر نمک پاشی ہو جائے. لہذا میں فادر آف شہید کے طور پر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال کرے, ورنہ یہ شہداء کے خون کے ساتھ مذاق ہوگا. شکریہ. اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید کی جو لہو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم اللہ میرا نام ہے. والد کا نام حوالدار شہید شیر اللہ تیرے نلائی سے تعلق ہے, اور میں گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے, اور ڈسٹرکٹ ضلع غزر جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے اس کو شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام میرا وزیر فرمان علی ہے. میرا تعلق بلتستان کے علاقہ شگر ویلی سے ہے. میرے والد صاحب 1971 کی جنگ میں پاک انڈیا وار کی جنگ میں کرگل سیکٹر میں شہید ہو گئے, جب میری عمر صرف 3 ماہ کا تھا جب میرے والد صاحب شہید ہو گئے. تو میرے والد صاحب کی جسد خاکی بھی نہیں ملی تھی, اور میں نے یتیمی کی زندگی گزاری, اور الحمدللہ آج میں گلگت بلتستان کی سپریم اپلیٹ کورٹ کا میں وکیل ہوں. اور میں اپنے شہید والد اور باقی شہداء کے حوالے سے میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب آج مجھے پتہ چلا کہ شہداء کے خون سے اس ملک میں غداری ہونے جا رہا ہے, دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, اور دہشت گردی کے جو واقعات ہیں, جو آرمی کورٹس ہے, آرمی کورٹس کو سسپینڈ کرنے جا رہے ہیں, اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آج میں 22 گھنٹے سفر کر کے اسلام آباد میں آپ صحافیوں سے, آپ دوستوں سے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے یہاں اسلام آباد میں حاضر ہوں. السلام علیکم. جیسا کہ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ملک بھر کے جو الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں ہمارے, میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے لیے یہاں پہ تشریف لے کے آئے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو دن ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی تاریخ. جی, میرا نام انور زیب ہے, میں ممبر بھی ہوں کلفٹن, اور میں شہید فیملی سے ہوں, شہید کا بھائی ہوں میں چھوٹا. اور آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے, وہ مقصد ہمارا یہ کہ ہم نے انشاءاللہ شہداء پاکستان کے جتنے بھی ہمارے, چاہے وہ آرمی کے ہیں, نیوی کے ہیں, ایئر فورس کے, جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں, الحمدللہ ہم نے ایک شہداء فورم بنایا پورے پاکستان کے لیے. اور اس کے بنانے کی وجوہات کیا ہیں, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ جو ریسنٹ ایک آپ تمام دوستوں کی نظروں سے گزرا ہوگا, جو ملٹری کورٹس کی بندش کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے, ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملٹری کورٹس کی جو بندش ہے یہ بلوائیوں انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے. خدا نخواستہ 1952 سے جب سے پاکستان ہمارا بنا تو سیکشن 2&D جو تھی, جس کی وجہ سے ملٹری کورٹس جو تھی ان کو سہولت تھی, آسانیاں تھی,
وہ دہشت گردوں کے خلاف، بلوائیوں کے خلاف اور اس طرح کے جو ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، بالخصوص جاسوس وغیرہ. اور میں اس وقت اس تاریخی دن کے موقع پہ جو ہمارے یہاں پہ آج شہدا فورم کے جمع ہونے کا جو مقصد ہے، جو کلبھوشن یادو کا آپ کو پتہ کہ جس طریقے سے کیس چل رہا تھا، جس میں ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ اپنے جاسوس کو، جو انٹرنیشنل جاسوس ہے جس نے اس ملک میں نہ صرف ٹیررزم کے واقعات کروائے بلکہ لسانی، مذہبی اور فرقہ وارانہ فسادات میں یہ شخص یہاں پہ شامل رہا پورے پاکستان کے اندر. اس انٹرنیشنل جاسوس کی آسانی کا ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ جو سیکشن 2(1)(d) جو ہے 1952 کا، اس کی بندش سے، ملٹری کوڈ کی بندش سے آپ انٹرنیشنل دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل دنیا میں جہاں پہ اب دوبارہ سے یہ کیس کھلنے جا رہا ہے، جب وہاں پہ کیس کھلے گا، جو انٹرنیشنل عدالت ہے وہ جب کہے گی آپ کے اپنے ملک میں، اس وقت آپ کے اپنے ملک میں اس حوالے سے جو سیکشن تھا 2(1)(d) اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ جتنی بھی ہمارے پورے پاکستان میں، جس میں کچھ یہ ہماری بہن گلگت بلتستان سے، یہ ہمارے دوست کوئی پنڈی سے، کوئی اسلام آباد سے، کوئی کراچی سے، کوئی میرپور خاص سے، کوئی ٹھٹا سے، آج پورے پاکستان کی جو تاریخی دن کے اوپر تمام ملکی جو شہداء ہیں انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ایک پلیٹ فارم ترتیب دیا ہے، اور انشاءاللہ منڈے کے دن جا رہے سپریم کورٹ کے اندر ہم پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. اس سیکشن کے خلاف نہ ہم کھڑے ہوں گے بلکہ ہم اپنی عوام سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اپنے شہداء کا ساتھ دیں. اور ہمارے اس حوالے سے کچھ مطالبات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا اس حوالے سے جو ہمارے مطالبات ہیں انشاءاللہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اس کی کاپیز بھی آپ سے شیئر کر لیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے شہیدوں کا جو خون ہے وہ کائنڈلی آپ رائے گاہ نہ جانے دیں. ہم اپنی عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ فوجی عدالتوں کو کائنڈلی آپ اپنا کام کرنے دیں. یہ جو سیکشن 2(1)(d) جو 1952 کا ہے، اس کو فل فورس پہ دوبارہ نافذ کیا جائے تاکہ فوجی عدالتیں اپنے، جن کے کریڈیبلٹی آپ نے خود دیکھا جس طریقے سے وہ وہاں پہ فیصلے، آپ مجھے بتائیں کہ عام جج جس کے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے نہ کوئی اس طریقے کے وسائل ہے، وہ کس طریقے سے ایک بڑے دہشت گرد کا فیصلہ دے سکتا ہے؟ ایون کلبھوشن یادو کیس کے حوالے سے کافی ساری مشکلات ہیں سول کورٹس کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ 1952 سیکشن 2(1)(d) ختم ہوگا تو ایک مرتبہ پھر سے موقع ملے گا ہماری ملٹری عدالتوں کو. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ہمارے تمام شہداء جو شہداء فورم میں آپ سے متقاضی ہے اس چیز کا کہ آپ خدا رہا یہ سیکشن 2(1)(d) کو ختم کریں. اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ عالمی عدالت میں جو زیر سماعت کلبھوشن یادو کیس ہے، اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ہر صورت بحال کیا جائے. تیسرا جو ہماری ڈیمانڈ ہے، حساس اور قومی تنصیبات کو ہرگز غیر محفوظ نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ جب یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے ہمارا، یہ بیسیکلی جاسوسوں کے حوالے سے بنائے گئے. آپ دیکھیں ریسنٹ جس طریقے ملک بھر میں دہشت گردی کے لہر میں اس قدر شدید اضافہ ہوا، اس کی وجہ ہے کہ جو ان کا جاسوس نیٹ ورک ہے ان کو یہ چیز پتہ چل چکی ہے کہ پاکستان بھر سے 2(1)(d) کو ختم کیا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاسوسوں اور غداروں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ان کے سزا دینے والے قوانین کو بالخصوص 1952 کے سیکشن 2(1)(d) کو فل فور سپریم کورٹ بحال کرے. اس سے ملکی سلامتی کو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کسی صورت داؤ پہ نہ لگایا جائے. جاسوسی کے نیٹ ورکس اور شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہمارا اور آپ کا، اس الیکٹرانک میڈیا کا، اس شہداء فورم کا اور ہماری تمام عوام کا متفقہ یہ فرض ہے کہ ہم ان قاتلوں کو، شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں. فوجی عدالتیں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بحالی ہی ایسے عناصر کو سزا دلوا سکتی ہے. وہ کیپیبل بھی ہیں، ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہے اور وہ بہتر انداز میں کام کر سکتی ہیں. ہماری چوتھی جو ڈیمانڈ ہے، ملک کے غیر معمولی حالات، غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں. فوجی عدالتوں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو غیر فعال کرنے سے ملک میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر نے جنم لے لی ہے، جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا ملک، ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں، بالفضل سپریم کورٹ سے ہم سوال پوچھتے ہیں، کیا ہمارا ملک موجودہ حالات میں دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں جاسوسوں کے مقدمات کو سول عدالتوں میں طویل مدت تک لٹکانے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو خدا را ہم بار بار آپ سے ریکویسٹ کریں کہ 2(1)(d) کو فل فور ختم کیے جائے. کیا قانونی مشگافیوں اور عدالتی استداد کی کمی کا فائدہ دہشت گردوں کی باعزت رہائی کی صورت میں ہونا چاہیے
کیا عوام اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ان سول عدالتوں میں ان کے کیسے لٹکے رہیں اور یہ لوگ کھلے دندناتے رہیں؟ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آفیشیل سیکریٹریٹ جاسوسی نیٹ ورکس اور دشمن قوتوں کے مذموم عزائم سے نمٹنے کے لیے استحکام پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایک بہترین 1952 سے آج تک یہ بہترین مؤثر ہتھیار کے طور پہ کام کر رہا تھا، جس میں ہماری ملٹری کورٹس جاسوسوں کے خلاف اور ان دہشت گردوں کے خلاف اپنے ڈیسیشن دے رہی تھی۔ اس کی غیر فعالی حقیقی معنوں میں ملکی سلامتی کو داؤ لگانے کی مترادف ہوگی، جس کے یہ شہداء فورم کسی صورت بھی اجازت نہیں دے گا۔ لہٰذا ہمارے تمام شہداء فورم کا یہ مطالبہ ہے آپ سے، یہ مطالبہ ہے کہ آفیشیل سیکریٹریٹ کو سپریم کورٹ ہر قیمت پر ملک و قوم کی سلامتی کے ضامن کے طور پر دوبارہ بحال کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرتا چلوں، نوابزادہ جمال ریحسانی، فرزند شہید نوابزادہ سراج ریحسانی، جو کہ 2018 میں بلوچستان میں اپنے 300 سے زائد شہداء کے ساتھ شہید ہوئے۔ آج کا جو مدعا ہے، جو میرا آپ لوگوں سے خطاب ایکسپریس کر رہا ہوں، میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، ایک شہداء کے فرزند کے حیثیت سے کر رہا ہوں، ایک شہداء کے شہید کے بھائی کے حیثیت سے کر رہا ہوں۔ اور ہم جب جمع ہوئے ہیں، کے پی کے سے بھی آئے ہیں، بلوچستان سے بھی آئے ہیں، اگر آپ پیچھے دیکھیں تو شہداء کے لواحقین سارے جمع ہوئے ہیں۔ ہم اپنے شہداء کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم آج یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کی دفاع کے لیے دی ہیں، اس ملک کی سلامتی کے لیے دی ہیں، کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں دی ہیں ہم نے۔ تو خدا را ملٹری کورٹس کو الاؤ کریں، جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اس سے شہداء کے لواحقین کو دکھ اور رنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے جو ہمارا سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے۔ فوجی جو عدالتیں ہیں، ان کی جو بندش جو سپریم کورٹ نے کیا ہے، اس فیصلے کے بعد جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، خواہ وہ سول لائن سے تعلق رکھتے ہو یا ملٹری سے، ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر آپ نظر ثانی کریں، کہ کیونکہ اگر یہ سارے ایک انٹرلنک طریقے سے جو آپ کا دہشت گردی ہوتا ہے، تو یہ سارے ایک انٹرلنک ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں دیتا، کوئی غدار آپ کو انفارمیشن نہیں دیتا، اگر کوئی جاسوسی نیٹ ورک آپ کے صوبوں میں وہ نیٹ ورک یا کام نہیں کرتا، پھر یہ دہشت گردی کیسی ہوتی ہے؟ تو اگر یہ اسی سیکشن 21D کو آپ غیر فعال کر رہے ہیں، اس کی جو اصل جو ایڈوانٹیج ہے وہ کون لے جا رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ ہم اگر شہداء کے لیے یہاں موجود ہیں، یکجا ہوئے ہیں، تو ہم کس کو اپنے شہداء کی، کیونکہ شہید سے یا جان کی قربانی سے کوئی بڑا قربانی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے ملک کے لیے اپنے دادا کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے والد کو قربان کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ان شہداء کے لیے کھڑے ہوں۔ اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اس ایکٹ کے اوپر آپ نظر ثانی کریں، تاکہ ان غداروں کو، ان عناصر کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ ہمارے ملک میں دھندناتن پھریں۔ میں کیونکہ ایک شہید کے فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہم کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کسی کو بھی کہ وہ ہمارے شہداء کے خون کے ساتھ کھیلے۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، اور ہم مایوس ہیں کہ آج یہ ہمیں اس ایکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ جیسے میرے بھائی نے عرض کیا کہ کلبھوشن یادو کا جو کیس تھا وہ بھی تھوڑا ورنریبل ہو گیا ہے۔ تو کس وجہ سے ورنریبل ہو گیا ہے؟ اور اس ایکٹ کو جو اناؤنس کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے بھارت نے اس کو سوشل میڈیا پر اٹھایا ہے کہ پاکستان کے خود کے سپریم کورٹ نے اس کو اناؤنس کیا ہے، تو انہوں نے ایک ہمارے لیے ایک بڑا سا اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں۔ تو کلبھوشن یادو وہ بندہ ہے جو کہ بلوچستان میں اس نے آپریشنز کرائے ہیں۔ میرے والد کی شہادت میں
اور اس کے نیٹ ورک کا ہاتھ تھا، پھر میں کس کو پکڑوں؟ کیا میں چیف جسٹس آف پاکستان کو پکڑوں؟ کیا میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو پکڑوں؟ میں کس کو پکڑوں؟ ہم اپنے شہداء کے لیے کس کی طرف جائیں؟ ایک اور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں. تحریک لبیک اور پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی جو کہ BLA کے نام سے مشہور ہے، اس جیسے دہشت گرد و تنظیموں کو کیوں کھلی چھوٹ دیا جا رہا ہے جنہوں نے 85,000 جو سے زائد پاکستانیوں کو شہید کیا، خواہ وہ سول لائن سے ان کا تعلق ہو یا ملٹری لا انفورسنگ ایجنسی سے ان کا تعلق ہو. اس کے علاوہ اگر آپ جائیں گے جو گلوبل ٹیررسٹ انڈیکس ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو دہشت گردی کے جو متاثر ملکوں میں سر فہرست ہے. اس کی 2023 میں صرف 2,700 شہادتیں ہمارے لوگ شہید ہوئے. تو ہم کس کے پاس جائیں؟ تو دہشت گردی کی جو یہ عروج ہے، اس کی جو اسی وقت اگر ہم جو فوجی عدالتیں ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے ساتھ کھلی تضاد ہوئی. ہم اپنے شہداء کے بچوں کو، ان کے خاندانوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ جو کہ ایک مخصوص جو مائنڈ سیٹ کی ججز کی وجہ سے جو پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اس میں جو شکست پڑی ہے، تو ہم کس کو پکڑیں کہ ہمارے شہداء کو ہم انصاف دیں؟ یہ جو ایکٹ ہے پاکستانی آرمی کے لیے بڑا مورل ایکٹ ہے، ان لوگوں کے لیے بڑا یہ افسوسناک ایکٹ ہے جو کہ اس ملک کے لیے انہوں نے پہلے بھی شہادتیں دی ہیں اور آگے بھی دریغ نہیں کریں گے. تو خدا را اس فیصلے پر نظر ثانی کرے. ہم سارے ایک ہی کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے، لیکن ہمارا مشن ایک ہے کہ ہم نے شہادتیں قبول کی ہیں، لیکن پاکستان کے جو سیکیورٹی ہے یا پاکستان کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو خدا را اس پر آپ نظر ثانی کریں. آپ شاید تحریک طالبان کہنا چاہتے ہیں. تحریک طالبان. السلام علیکم، میرا نام فوزیہ ہے اور میں گلگت بلتستان سے کٹو سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کرگل وار 1999 میں شہید ہوئے. تو آج یہاں پہ آنے کا مقصد ہے کہ میں اپنی آواز بلند کرنا چاہتی ہوں جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے، کہ جو ملٹری کوڈ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، کیونکہ یہ ہم سب کی آواز ہے. کرگل وار میں جب 400 شہداء صرف گلگت بلتستان میں سے تھے، تو ان سب کا خون رائگاں ہو رہا ہے. صرف کرگل وار نہیں تھے، اس طرح بہت سارے وار ہوئے. اب تک جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کا خون ہم رائگاں جانے نہیں دیں گے. ہم اپنی آواز بلند کریں گے. ایک شہید کی بیٹی ہونے کے ناطے میں اپنی آواز بلند کروں گی کہ یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آرمی کوڈ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. تھینک یو. شکریہ. زندہ باد. السلام علیکم. myself محمد جمشید فرام ایئرز یونیورسٹی میکاٹرونکس انجینئرنگ. میرے والد صاحب عبدالقیوم شہید پاکستان ایئر فورس سے تھے جو کہ 2013 میں شہید ہوئے. میں آپ لوگوں سے کوئی اس طرح ایک فارمل ڈسکشن نہیں، میں آپ لوگوں سے اپنے دل کی چند باتیں شیئر کروں گا کہ جب سے ہمیں اس افسوسناک واقعہ جس کو اگر ثانیہ قرار دیا جائے تو کم نہیں ہے، جو کہ اکثر سپریم کورٹ نے اور ان کے ججز نے ہمارے سامنے رکھا. میں اگر اپنے والد کا ذکر کروں، تقریباً 2013 میں بلوچستان میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، جو کہ ایک بم دھماکے کی وجہ سے ہوئی ان کی شہادت. تو اس شہید نے، جتنے یہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس شہید نے تو اپنے ملک سے، اپنی قوم سے جو وفا کرنی تھی وہ تو وہ لوگ کر گئے. اس قوم نے جو اس شہید سے وفا کرنی ہے وہ اس قوم میں بالکل بھی نہیں نظر آ رہی. کہ ہم لوگوں نے ایک شہید جس نے قربانی دی اپنے ملک کی خاطر، ہم اسی ملک کو اگر دوبارہ اس کی قربانی دینے کے باوجود ہم دوبارہ دور پہ لگا دیں اس صورت میں کہ جتنے ہم لوگوں کے ایکٹس تھے جو ان حادثات کی جس وجہ سے لوگ شہید ہوئے، ان کے مجرموں کو سزا دینے کا جو ایک فارمل طریقہ تھا، ان کے مجرموں کو پکڑنے کا اور ان کو سزا دینے کا جو ایک نوبت میں ملٹری کورٹس کی صورت میں پاکستان میں موجود تھا، اس کا وجود ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ چیز مترادف ہے بالکل اس کے کہ جو لوگ ان حملوں میں یا ان واقعات میں
मुलविस थे, मुजरिम थे उनके, उन लोगों को खुली छूट दे दी गई है कि आप उनको कोई मुल्क में पूछने वाला नहीं है। इसकी वजह अब क्योंकि सिविल कोर्ट्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं लोगों के जराइम की सजा देने के लिए, लेकिन सिविल कोर्ट्स की इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इस तरह के इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के जो अंदरूनी मामलात हैं उन तक पहुँच सके। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, चकवाल शहर से मेरा ताल्लुक है और चकवाल के जितने भी शुहदा हैं, इंक्लूडिंग ये सारा कॉलम जो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के शुहदा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शुहदा के लवाहिकीन को, कि अभी यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं आप लोगों के बैक साइड पर सारे शुहदा के लवाहिकीन बैठे हैं। आप लोगों में से जो लोग अगर एक आम इंसान चला जाए आपकी जिंदगी से तो आपको उस दुख का अंदाजा होगा। हर एक की जिंदगी में लोग पैदा होते हैं, फौत होते हैं, ये सिस्टम चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, कुदरत का निज़ाम है। तो एक इंसान के जाने का जो दुख होता है वो एक नॉर्मल इंसान के जाने का दुख एक तरफ, लेकिन एक शख्स जिसको उसके पूरे खानदान ने, उसके वालिदैन, उसकी वालदा उसको घर से भेजती है कि मैंने अपने बेटे को इस वतन के लिए, इस कौम की जो फौज की वर्दी है वो पहना के भेज दूं कि ये इस मुल्क की हिफाजत करे। अगर वो उसका लाल जो है वहाँ शहीद हो जाए, इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दे दे और बाद में उस मुल्क की अवाम उसके उस दिए गए खून की कदर न करे, तो आप अंदाजा करें उस शहीद की माँ पे क्या गुजरेगी। ये एक बात सिर्फ अगर हम लोग कॉमनली यहाँ पे बताते रहें कि स्पोर्ट्स को बहाल कर दें, सिर्फ ये इसकी वजह नहीं है, इसके पीछे काफी सारी वजह है, काफी सारे लोगों के जज्बात इससे मुंसलिक हैं। मैं आप लोगों की मिसाल देता हूँ कि एक केस हुआ, उसके जो मुजरिम थे उनको सजा देनी है मिलिट्री कोर्ट ने। उस मिलिट्री कोर्ट को अगर यहाँ पे बंद कर दिया जाए तो उसके जो मुजरिमीन है उनको सजा नहीं मिलेगी। जब सजा नहीं मिलेगी तो जो लोग उसके लवाहिकीन हैं उन पे क्या गुजरेगी कि गवर्नमेंट ने, और वो स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे उस जज को जिसने इस एक्ट को खत्म किया है, जिसने मिलिट्री कोर्ट की बंदिश का ऐलान किया है कि इस शख्स की वजह से मेरे बेटे का जो खून था उसका बदला नहीं लिया गया। मेरी रिक्वेस्ट है, हम पूरे फॉरम की रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो अपने इस एक्ट को दोबारा बहाल करें और मिलिट्री कोर्ट को दोबारा बहाल करें ताकि दहशतगर्दी के जो जितने मुजरिमीन हैं उन सबको सजा मिल सके। थैंक यू सर। सवाल मेरा सर ये है कि अच्छा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फरीद फैसानी है, मैं नसीराबाद डिवीजन के शोधा फारूक का हेड हूँ। आप लोगों को जैसे कि तमाम साफी हजरात को पता है कि इस वक्त हमारा मुल्क किस मरहले से गुजर रहा है, दहशतगर्दी रूज पर है। आलिया वाक़यात में अब देखे, पसनी में हमारे 14 फौजी जवानों को शहीद किया गया, तुर्बत में हमारे गुजरावाला के मजदूरों को शहीद किया गया, मस्तूम में नवाबजादा सिराज दहसानी के साथ 300 लोग शहीद हुए, आली में मस्तूम में एक धमाके में हमारे 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए। इसी तरह हमारे फौजी जवानों को और जो है एफसी के जवानों को, सिविलियन को जिस तरह बलूचिस्तान में टारगेट किया जा रहा है ये आप सबके सामने है। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आपके सिविल जजों ने जस्टिस नवाज शहीद के कातिलों को सजा दी? क्या आपके इन जजों ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मस्कान जई शहीद के कातिलों को सजा दी? बलूचिस्तान में वो हालात है, शायद मेरा चीफ जस्टिस ऑनरेबल काजी फैज ईसा का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। आपको काजी साहब पता है कि बलूचिस्तान में एक सेशन जज ने जब एक दहशतगर्द को सजा दी तो वो जुई जेल से निकला, वो टारगेट हुआ। क्या इस तरह आप सेक्शन 2D को खत्म उन दहशतगर्दों को खुली छूट दे रहे हैं? दहशतगर्दी जब तक दहशतगर्दों के सहूलतकार और हमारे मुल्क में नहीं होंगे तो कभी भी हमारे ऊपर धमाके नहीं करेंगे। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते शोधा की फैमिलियों की तरफ देखे और दहशतगर्द जब ये सेक्शन खत्म की गई है तो दहशतगर्दों का दहशतगर्दी को देखे। कुछ के बाद मियांवाली में जो क्या हुआ है, हमारे फोर्स पर जो हमला हुआ है, पसनी में हमारे फोर्सेस पर जो हमला हुआ है, अब इन मेरे ख्याल 4-5 दिनों में बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में आज के 12 से ज्यादा मजदूरों को शहीद किया गया है। क्या मैं उन मजदूरों का लहू किसके हाथ पे तलाश करूं जब बोलान में मेरे मजदूरों को जिनके पांव में चप्पली नहीं थे दहशतगर्दों ने टारगेट किया? क्या
उन शहीदों का लहू मैं किसके आग पे तलाश करूं कि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पे मेरे 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए? क्या मैं उन शहीदों का अपना लहू किसके आग पे तलाश करूं कि 14 साल के मेरे अकमल को शहीद किया जाता है फुटबॉल ग्राउंड में? क्या मैं अपने द्रीगढ़ के 300 से ज्यादा शहीदों का लहू किसके आग पे तलाश करूं? लिहाजा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 10 बस्ता अपील करता हूं कि इस सेक्शन को 2(d) को बहाल किया जाए ताकि दहशतगर्द फिर कोलोबोशन की तरह हमारे सूबे में दहशतगर्दी नहीं करे। क्या आपको पता है कि मैं तो सयाम नाम लेता हूं कि कोलोबोशन को किसने बेचा? कोलोबोशन ने वहां हमें शिया और सुन्नी के नाम पे शहीद करवाया। कोलोबोशन ने वहां हमें पंजाबी और बलोच के नाम पे शहीद करवाया। कोलोबोशन ने वहां पे हमारे जितने भी फौजी जवान हैं उनको बलोचों के नाम पे शहीद करवाया गया। मैं खुदा की कसम कहता हूं ये कोई बलोच नहीं है, ये कोई क्या नहीं है, सिर्फ दहशतगर्दी जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है और दूसरे मुल्क है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो कोलोबोशन की सूरत में फैला रहे हैं। उनके हर एजेंट यहाँ मौजूद है। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस से फिर अपील करता हूँ मंडे के दिन हम इस केस को फाइल कर रहे हैं। मुझे तो यह था कि मेरा ये सोया हुआ जो गवर्नमेंट है कि इस सेक्शन को वो जाएगी अपील के लिए जो सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए बातें करते हैं। ये जाना चाहिए था, मेरे वजीर आजम को जाना चाहिए था कि इस सेक्शन को बहाल करे, लेकिन अफसोस वो नहीं कि हम शहीदों के वर्षा इस सेक्शन को बहाल कराएंगे। इसके लिए हमें जितना तक जाना पड़े हम जाएंगे। सर मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ, हो सकता है मेरी राय भी आपसे मिलती हो, जाती राय है, लेकिन मेरा सवाल ये है आप पिटीशन दायर करने मंडे को जा रहे हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, 5 रुकनी बेंच ने इसका फैसला किया, तो क्या वो मुनासिब वक्त नहीं था कि आप उसमें शामिल होते और उस वक्त ये केस लड़ते, या आपको मौका नहीं मिला, जल्दबाजी में ये हुआ है? इस पे कुछ बताइएगा। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि डे 1 से जब से ये फैसला आया था, जितने भी हमारे शोहदा फोरम के लोग हैं, हम असल में आज तक मैंने इसलिए आपको बार बार अपने ऑनरेबल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको बताया कि ये मुल्की तारीख का आज पहला ऐसा दिन है कि जिस दिन पूरे पाकिस्तान से तमाम शोहदा आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए, और हमारा बेसिक मकसद जो सेक्शन 2(d) है इसको रीस्टोर करना है। उसकी वजह ये है कि हमने पहले दिन से हमारी कोशिश ये थी, हमारे खदशात थे, मगर शायद हमें जमा होने में, शायद हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में वक्त लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब ना सिर्फ कम्युनिकेशन हो चुका है, बल्कि आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरी कौम इंशाल्लाह देखेगी कि जो कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द है जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है शोहदा प्लेटफॉर्म, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है 24 करोड़ आवाम है उसकी हकूक़ की जंग लड़ेगा, और ना सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी जंग लड़ेगा बल्कि ये जंग गलियों रोडों में होगी। इंशाल्लाह इसके लिए हम प्रोटेस्ट की करने भी तैयारी करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह पूरे मुल्क भर में हम समझते हैं आवाम हमारा साथ देगी इस हवाले से। और जो इंटरनेशनल कातिल है, इंटरनेशनल कुलभूषण यादव जिसने पाकिस्तानी अवाम का नाहक खून बहाया है, इंशाल्लाह उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम हमारे साथ खड़ी होगी प्लेटफॉर्म के साथ हमारे। जी मैं 2 मिनट एक बात का एडिशन में करना चाहता हूँ। शहीद का ये बेटा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायज ईसा से पूछना चाहता है क्या आपने मेरे बाप का खून को जाने का इरादा कर दिया है? क्या आपने मिलिट्री कोर्ट्स को बंद करके बलवाइयों और इंतशार फैलाने वालों को और उनके सुलझदारों को कुला जोड़ने का इरादा किया है? शहीद का ये बेटा आपसे पूछता है कि आपने ये गलत फैसला करके उस पर नजरसानी करे और मिलिट्री कोर्ट को दोबारा बहाल करे और सेक्शन 2(d) को दोबारा बहाल करना होगा, क्योंकि इस शहीद के खून के साथ मजाक है और उनके साथ ये मजाक हम मजीद बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो शहीद का ये बेटा जो है इन पर जो है ये अपील करता है सुप्रीम कोर्ट से कि मिलिट्री कोर्ट के बंदिश को बिल्कुल खत्म किया जाए और उसको दोबारा बहाल किया जाए। मेरा सवाल है नवाब साहब आपसे, मेरी साइड से, कि आपने शुहदा की बात की, शुहदा हमारा फख्र है और हम जब भी उनका जिक्र करते हैं तो हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाता है। क्या बात है कि आपने बलूचिस्तान के लापता अफराद के भी यहाँ पर बैठ के बात की? क्या आप उनके लिए आवाज़ उठाना नहीं चाह रहे हैं कि प्रेशर है? दूसरा, मेरी बहन ने कारगिल के शुहदा का जिक्र किया, बिल्कुल वो शुहदा भी हमें याद है,
لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم کا ایک ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو فوج ہے اس نے مس ایڈونچر کیا تھا اور ہندوستانی فوج کی کمر میں جو ہے چھرا گھونپا تھا. تو کیا آپ ان کے خلاف بھی کوئی اپیل یا کوئی اس طرح سے لے کر جائیں گے کوئی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ دیکھیں جی، یہ کیونکہ ہم بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے کئی مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یہ ہم ضرور کہیں گے کہ مسنگ پرسن از آلسو اے ایشو، بٹ یہ کہنا کہ مسنگ پرسن از دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو یہ بھی کلی تضاد ہوگا. جو کہ لوگ مسنگ پرسنس کے لیے آلریڈی وہ آواز اٹھا رہے ہیں. آج تک آپ نے کسی شہداء کے لیے ان کو دیکھا؟ ان سے بھی آپ یہ سوال کریں کہ کیا وہ اپنے ہمارے جتنے بھی، کیونکہ ہم نے شہادت کسی ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں دی، پاکستان کے لیے دی ہے، صوبے کے لیے دی ہے، سلامتی کی پاکستان کی دفاع کے لیے دی ہے. تو ان سے بھی آپ یہ سوال کریں کہ وہ اپنے شہداء کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اگر مسنگ پرسنز اس آپ کس مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مسنگ پرسنز جو دہشت گردی ایکٹس میں انوالو ہیں، اس مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے لوائقین سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جا کے احتجاج کرتے ہیں، تو ان کی بات کر رہا ہوں. انڈکلیئرڈ جو یعنی شہداء ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں بھائی ہیں. اگر وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں تو کیا ان کا نام سامنے آنا چاہیے؟ اگر وہ زندہ ہے تب بھی پتہ لگنا چاہیے، اگر وہ شہید ہو گئے تب بھی یہ ان کے لوائقین کا مطابق. تو میرا یہ ناقص رائے یہ تھی کہ آپ کیونکہ بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہے، تو میرے خیال سے آج بہترین فورم تھا آپ کے پاس کہ آج آپ ان کا بھی ذکر کر دیتے، کیونکہ ان کی بات اٹھانے والا نہیں ہے تو شاید ان کی دیکھیے جی، وہ تو جمع ہوتے ہیں، لیکن شہداء کے لیے ہم پہلی دفعہ جمع ہوئے. آج کا مدعا یہ ہے کہ جو سیکشن 2(1)(d) ہے اس کو ریسٹور کیا جائے تاکہ ہمارے شہداء کو جو انصاف ملے وہ دیا جائے. ہم کس کی طرف جائیں؟ سول کورٹس آر ناٹ دیٹ امپاورڈ ٹو گیو punishment to those who are committed in terrorist acts. So we appeal that military acts should be let them go. ملٹری ایکٹ سے یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، ملٹری ایکٹ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپیل کا کوئی رائے نہیں ہوتا، ملٹری ایکٹ میں بھی آپ کا اپیل کا رائے ہوتا ہے. میں جواب دوں گا، میں اپنے بھائی کو جواب دوں گا. جو بلوچستان میں اوریجنل مسنگ پرسن ہے ان کی تو ہم لوگ بالکل مذمت کرتے ہیں، لیکن مسنگ ایک چیز، لیکن آپ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں، کیا میں اس مسنگ پرسن کی بات کر رہا ہوں جو چائنیز ایمبیسی پر جنہوں نے حملہ کیا؟ ان کا نام بھی تو مسنگ پرسن ہے. ایڈوکیٹ صاحب کو دے دو نا، ایڈوکیٹ صاحب میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایڈوکیٹ صاحب کو دے دو. جی جی. ظاہری بات ہے جب کوئی فورم بنتا ہے، جب کوئی تنظیم وجود میں آتی ہے تو اس کے بیک پک میں کون ہے سپورٹ کرنے کے لیے؟ شہداء فورم کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ دوسرا میرا سوال ہے رسائی صاحب سے. ظاہری بات ہے شہید ہیں، ان کی قربانیاں ہم کبھی نہیں بھول سکتے، اور جو شہداء کے لواحقین ہوتے ہیں ظاہری بات جس درد سے جس دکھ سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم برداشت ہم جو ہے ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. آپ نے یہاں پر ملک کے استحکام کی بات کی، آپ نے سلامتی کی بات کی، بقا کی بات کی، اپنے ترقی کی بات کی. آپ سے سوال ہے کہ اس ملک کے سلامتی کے لیے، بقا کے لیے آپ کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے کب چھوڑے؟ میں دیکھیے جی، یہ پہلے دفعہ بھی میں پریس کانفرنس کر رہا تھا، یہ سوال بھی آپ نے مجھ سے کیا. دوسرے تو جواب میرا یہی تھا کہ ایک بندہ اگر اب اس ملک کے لیے اپنے والد تک قربان کر سکتا ہے، ڈوئل نیشنلٹی کیا چیز ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں. اگر ہم اس ملک کے لیے خون دینے کے لیے تیار ہیں تو نیشنلٹی کیا چیز ہے؟ اس پہلے سوال کا جواب دیں. پہلا سوال یہ ہے، جواب میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے چلو. اچھا، یہ میرے ایک بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جب بھی کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے، پلیٹ فارم بنتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیگ سپورٹ ہوتی ہے. تو میں اپنے بھائی کو اس بات کا جواب دیتا ہوں، الحمدللہ ہمارے جو یہ شہداء فنڈ بنا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سپورٹ ہے، اللہ اس کے پیچھے الحمدللہ، اور ہماری قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھو کہ یہ جو شہداء فنڈ میں آپ کو انشاءاللہ عزیز وہ جو ملکی سلامتی کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور آپ جیسی بھائیوں کی وجہ، کیونکہ آپ بھی الحمدللہ محب وطن پاکستانی، جب بھی آج ہمارے ساتھ آپ یہاں پہ اس گیدرنگ میں شریک ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور اپنی عوام کی طاقت سے انشاءاللہ یہ شہداء فنڈ آپ کو اپنا کام کر کے دکھائے گا.